نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم۔ آج ایک انتہائی اہم عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گا، ایک ایسا عنوان کہ جس کی ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی اشد ضرورت بھی ہے اور ہمارے دین کا حصہ بھی ہے، کیونکہ آج کل چونکہ ایک جدید دور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جس کے اندر خاص کر ہمارے نوجوان طبقے کے لیے گناہوں سے بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب جو لوگ شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی، ان کو تو ایک حلال طریقہ میسر ہے، ایک نظام ان کا چل رہا ہے، لیکن کچھ غیر شادی شدہ ہوں تو ان پر شہوت کا غلبہ ہو، تو اس غلبے کو ختم کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کن شرعی اصولوں کو بنیاد بنا کر کن شرعی باتوں پر انسان عمل کرے تو انسان اپنے آپ کو شہوت کے غلبے سے اور گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیں جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ پیارے پیغمبر آپ اپنی امت کے مؤمنین یعنی مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لے۔ یعنی انسان جب اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو نظروں کی حفاظت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کئی ساری گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی انسان کسی غیر محرم پہ نظر ڈالتا ہے تو جو نگاہیں ہیں یہ فوراً اس کا نقشہ جو ہے وہ دماغ کے اندر بٹھا دیتا ہے، اور دماغ اس نقشے اور تصویر کو فوراً انسان کے دل کے اندر اتار دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں تو انشاءاللہ غالب آنے والی شہوت ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے۔ تیسری بات کہ کثرت سے وہ اللہ کا ذکر کرے، جتنا انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت اس کے دل کو اطمینان دیتے ہیں، اور اطمینان انسان کے دل کو جب ملتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود شہوت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہترین حل جو ہے وہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ انسان کا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو پھر شیطانی جو خیالات ہیں وہ انسان پر غالب آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر انسان کا گناہوں کے اندر مبتلا ہونا وہ بہت زیادہ حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا، پیٹ کے اندر غذا کی کمی ہوتی ہے، تو پھر جو شہوت ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کسی گناہ کی طرف جانے کی یا دل اور دماغ جو ہے اس کی طرف اس کی سوچ کو نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا اور شہوت کے غلبے کو مغلوب کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت باوضو رہا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو ہے یہ سلاح المؤمن، باوضو رہنا، وضو جو ہے یہ صاحب ایمان ایک مومن بندے کے لیے ہتھیار ہے، کہ جس طرح ایک آدمی کے پاس ہتھیار ہو تو کوئی ظاہری دشمن جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا، اسی طرح جو مسلمان ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اللہ کے حکم سے شیطان جو ہے وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔
اور آخری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو زیادہ تر مشغول رکھے، اس لیے کہ انسان جب کثرت شغل اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تو اس کو سوچ نہیں آتی۔ گناہوں کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ انسان جب تنہا بیٹھا ہو، الگ بیٹھا ہو، فارغ بیٹھا ہو، یا نیٹ استعمال کرے گا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، کسی ایسی چیز کو جس میں کسی غلط چیز پر اس کی نظر پڑے گی، تو پھر اس کی سوچ جو ہے وہ بھی اس طرف چلی جائے گی۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کی جو ذہن ہے وہ اس کی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چند اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کہ ان میں سے کسی ایک پر یا ان سب پر اگر انسان عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی اللہ اسے توفیق دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ عرض کیا اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔